کلام ہم یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 36 آیت سے آپ کے سامنے پیش کریں. تو یہاں اس طرح مرقوم ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. ابھی ہم نے 11 اگست کو جتنی بھی کرسچینٹی ہے انہوں نے 11 اگست کے حوالے سے پاکستان میں سیلیبریٹ کیا. تو خدا کے کلام میں نئے عہد نامے میں بھی آزادی کے بارے میں بہت سی ڈسکس ہوئی ہے. اور آج 14 اگست کے حوالے سے، جو آج 14 اگست ہے، تو آزادی کے بارے میں مجھے یہ سوچا کہ میں چھوٹا سا پیغام دوں. آج کا جو پیغام ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 8واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں پیش کروں گا. تو آزادی کا جو پیغام ہے یہ واضح اور گہرا ہے. یہ صرف جسمانی قید سے نکلنے کا مطلب نہیں کہ ہم کسی چیز سے آزاد ہوئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اور خوف اور روحانی غلامی سے ہم رہائی پائیں. تو آج کا پیغام بھی یہی پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو آیت جو وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد ہے گناہ سے آزادی. یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اور ہم سب جتنی بھی انسانیت ہے اس کے گناہوں سے اس کو آزاد کیا. خدا یسوع مسیح کے لہو میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، روحانیت ہے کہ خدا یسوع مسیح کے خون کے بدلے ہم گناہ کی آزادی سے، گناہ کی غلامی سے آزاد ہوئے. تو یہ ہے آج کا کلام کہ ہمارے لیے کون سا سبب ہے جو آزادی کا سبب بن سکتا ہے. تو دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خوف سے آزادی. تو رومیوں کے خط میں اس کا 8واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ غلامی کی روح جو ہے یہ ہمیں ڈراتی ہے، اس سے ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون ہمارے لیے بہایا، اپنے خون کا فدیہ دیا، جس سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خرید لیا اور لپالک ہونے کا حق بخشا. اس لیے ہم اے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی. تو اس نے خدا کو باپ کہہ کر پکارا، تو ہم بھی اس لحاظ سے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی، تو ہم غلامی کی روح سے آزاد ہوئے، اور اب ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شریعت کے بوجھ سے آزادی. تو تیسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو غلطیوں کے خط میں اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت میں مرقوم ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. تو اس میں پھر خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے جو دنیا میں آئے اور انہوں نے یہ ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اور
ہمیں اپنا خون دے کر آزاد کیا اور ہمیں یہ حکم دیا اور کہا کہ تم اس باتوں میں جو میں تم کو بتائے دیتا ہوں، جو میں تمہارے لیے میں نے تحریر کی ہے، جو تمہارے لیے میں نے آ کر بتائی ہے، اس پر قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جھکو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب خداوند یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی قربانی کو مانتے ہیں، اس کی صلیبی موت کو قبول کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، تو پھر ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو دہراتے نہیں، کیونکہ جب ہم اسی گناہ کی دلدل میں رہیں گے تو پھر ہم اس کی باتوں کو جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتائی ہیں، اور خاص طور پر جو اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اس کو ہم بھول جائیں گے اور ہم دوبارہ غلامی کے جوے میں جت جائیں گے۔ یعنی جو شریعت میں جو خدا نے موسیٰ کی معرفت اور انبیاء کے معرفت ہمیں بتایا، شریعت میں ہم آزاد نہیں رہ سکتے، شریعت میں ہم قید کی زندگی گزارتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ روح میں آزادی۔ تو روح میں آزادی بھی پولس رسول اپنے کرنتھیوں کے دوسرے خط میں 3 باب اس کی 17 آیت میں بتاتے ہیں، یہاں اس طرح مرقوم ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے زمین پر آئے، یہ خدا کا ایک بہت بڑا بندوبست تھا، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، ہم آباء و اجداد کی زندگی ہے، وہ گناہ میں پھنسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ شریعت کے متحد تھے، اور جب خدا نے دیکھا کہ اس طرح یہ ان کی رہائی نہیں ہو سکتی، ان کی آزادی نہیں ہو سکتی، تو پھر خدا نے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ کیا اور خداوند یسوع مسیح یعنی اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہم کو لے پالے ہونے کا حق بخشا، اور ہمیں روح کی آزادی بخشی کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر، اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے، اس کو قبولتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ہم خداوند یسوع مسیح جو زمین پر آئے ہیں ان کی باتوں کو تسلیم کریں، ایکسیپٹ کریں، مانیں، تو پھر ہمارے لیے روح کی بہت بڑی آزادی ہوگی۔ اس طرح ایک واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے، یہ تو ہمارے لیے تھی یہ سارا کچھ، مگر اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو آزادی کیسے ملتی ہے۔ تو متی 6 باب اس کی 14 اور 15 آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اس بات سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انسان گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور جب یہ سارا معاملہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ وہ صلیب کی موت کو پسند کرتا ہے، اور جو لعنتی موت ہم کہتے ہیں کہ یہ لعنتی موت ہے، مگر خداوند یسوع مسیح نے ایسی ہی قربانی دی کہ اس نے اپنا خون بہایا اور ہمیں معاف کیا، اور اسی لیے وہ ہمیں بھی تنبیہ کرتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرو، اور جس طرح تمہارا آسمانی باپ تم کو معاف کرتا ہے اور تم بھی معاف کرو۔ تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کریں گے تو پھر جو دوسرے کے ذہن میں، جو دماغ میں، جو دل میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، جو جب وہ دوسرے کو معاف نہیں کرتا تو پھر وہ اس کے اندر جو کڑواہٹ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اس سے اس کو آزادی ملتی ہے جب ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اور وہ بھی
ہمیں معاف کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو آج کا جو پیغام ہے یہ 14 اگست کے حوالے سے مجھے یہ تھوڑا سا یہ کہنا پڑا کہ ہمیں یہ جو آزادی دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے آزادی حاصل کرتے ہیں، اس سے یہ بھی قربانی کی وجہ سے آزادی حاصل ہوتی ہے، اور جو روحانی طور پر جو ببلیکل ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا ہے، اس سے بھی یہ آزادی حاصل ہوتی ہے، اور وہ آزادی معاف کرنے میں اور قربانی دینے میں ہوتی ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے پیش کر دی ہے، اس لیے ہم ان سب چیزوں سے آزاد ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دے۔ آمین۔